الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. Okay, so now it's time for our keynote speakers. Our first speaker is Honorable Senator Muhammad Talha Mahmood. Senator Talha Mahmood is an elected member of Senate of Pakistan from Hazara Division, Khyber Pakhtunkhwa. He heads Senate Standing Committee from Narcotics Control and Interior. He is also a member of Senate of Pakistan Senate Committee for Cabinet Secretariat and Capital Administration and Development, Petroleum and Natural Resources, Finance and Economic Affairs, Statistics, Planning, Development and Employees Welfare Fund. He is also doing great humanitarian work in different localities in Pakistan and abroad in the field of education, health, financial assistance and material support. So may I welcome Senator Muhammad Talha Mahmood. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. جناب محترم ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب، جناب محترم سید عدنان کاکا خیل صاحب، اور میرے بے انتہا محترم احباب سامعین جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں جناب محترم سید عدنان کاکا خیل صاحب کا کہ اتنی اچھی محفل میں مدعو کیا. مجھے میں اس خاندان کو تو بہت عرصے سے جانتا ہوں، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں دینی حوالے سے، اور ان کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے، دینی پس منظر ان کا خاندانی. اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بات کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا. اس خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق شاید کئی دہائیوں پر محیط ہے. میرے والد محترم حاجی محمود اور عدنان کاکا خیل صاحب کے دادا محترم حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ سعادت ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھتے تھے، والد صاحب انگلی پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے ان کے گاؤں میں، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں یہ بات بتانے میں کہ کئی مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے والد صاحب نے کہا کہ بزرگ کی آپ نے ٹانگیں دبانی، میں ان کی ٹانگیں بھی دباتا رہا. اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون بزرگ ہیں اتنے بڑے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر جب ٹائم گزرا اور ہمیں بھی عقل آئی تو پتہ چلا کہ وہ کتنے بڑے بزرگ تھے. ایک تحریک شروع ہوئی تھی ریشمی رومال کی، جب پاکستان نہیں تھا اور ایک جد و جہد چل رہی تھی ایک ملک حاصل کرنے کے لیے. اس وقت کچھ لوگوں کو مالٹا میں اسیر کیا گیا تھا، اور اس میں ان کے دادا محترم حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جو اسیر مالٹا کے نام سے مشہور ہوئے. ریشمی رومال کی ایک بہت بڑی تحریک تھی جو جب بر صغیر تھا اس وقت یہ ایک تحریک ہمارے بزرگوں نے شروع کی تھی. اور اس کے بعد ان کے دادا محترم میرے والد صاحب کے ساتھ جو ان کے بہت قریبی تعلقات تھے، اور ہم اکثر اس زمانے میں ان کے گاؤں میں جا کے رہا کرتے تھے جب نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، نہ روڈیں تھیں. لیکن بہرحال وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور ان کے والد محترم مولانا عبداللہ گل صاحب، بہت بڑا نام ہے، ایک اسلامک یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے رہے اور مختلف جگہوں پہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. اور آج مجھے اس بات پہ خوشی ہے
کہ اس خاندان سے ایک بچہ آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ البرہان کے نام سے جو یہ پروگرام شروع کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کو ایک جو قابلیت اور اس کی سوچ کا انداز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو ہم بہت عرصے سے منسلک ہیں اور اس حوالے سے بہت ساری چیزوں میں ہم مستفید ہوتے ہیں جناب محترم سید عدنان کاکا خیل صاحب کے مشوروں سے۔ ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ میرا بہت عرصہ تقریباً 25 سال سے مختلف قسم کے ہیومنٹی ورکس اور اس سے منسلک بہت ساری چیزوں سے میری رغبت رہی اور میں کرتا رہا ہوں۔ تو ایک مشورہ دیا عدنان کاکا خیل صاحب نے ایک ڈسکشن کے اندر، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ ہمارے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جب وہ مدارس سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس آپشنز کم ہوتی ہیں، جبکہ یہ آپشنز ان کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپشنز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک ہی آپشن ہوتی ہے اور وہ ان کی پرائرٹیز میں ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی مسجد یا کوئی مدرسہ کھولنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تو بے شمار کام ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ جو مختلف ادارے ہیں، یہ ادارے کون چلائے گا؟ یہ کیسے ہمارے مذہبی حوالے سے اس کی اویئرنیس کے ساتھ یہ ادارے آگے بڑھیں گے؟ اس حوالے سے الحمدللہ آج سے کچھ سال پہلے جناب محترم سید عدنان کاکا خیل صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک پروگرام بنایا اور مدارس کے فارغ و تحصیل اسٹوڈنٹس کو ہم نے ایک آپشن دی، اور وہ یہ آپشن تھی کہ اگر کوئی مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے ریسورسز نہیں ہیں تو ہم اس کو فائنانس کریں گے اور ان کو پڑھائیں گے۔ اس حوالے سے الحمدللہ 250 سے 300 اسٹوڈنٹس ہم نے سلیکٹ کیے پورے پاکستان سے، اور ان کو مختلف ہائر یونیورسٹیز کے اندر بھیجا۔ الحمدللہ اس میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ اب کلیئر ہو کے مختلف شعبوں میں جا رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری کام ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ کو حرام اور حلال کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی مذہبی روایات کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں ٹیلی ویژن کے اندر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہی نعرہ ہے، کرپشن ہے، مسائل ہیں، پاکستان تکلیف میں ہے، پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، جس کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے نیچے جا رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا ہمارے ملک کے اندر وہ ریسورسز نہیں ہیں جو دوسرے ممالک کو حاصل ہیں؟ اگر ہم اس چیز کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ پاکستان وسائل سے بھرپور پاکستان ایسے خطے پہ واقع ہے کہ اس سے اچھا ریسورسفل ملک اس دنیا کے اندر بہت کم واقع ہیں، اور اس کے باوجود آج ہم غربت میں ہیں، ہم افلاس میں ہیں، ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے دور ہیں. ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور جب یہ ملک حاصل کیا تھا ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دے کے، لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں، خون گرا، کتنے مسائل سے گزر کے ہمارے بزرگوں نے اس خطے کو حاصل کیا. کیا ان بزرگوں کا خواب یہ تھا؟ ہمارے بزرگوں کا تو خواب کچھ اور تھا کہ ایک خوبصورت ملک، ایک خوشحال ملک، ایک خوشحال نسل، جو ہماری آنے والی نسل، جو اس ملک، اس دنیا کے اندر جس کا نام ہو. اس خواہش کے تحت یہ خطہ حاصل کیا گیا، اس خواہش کے تحت یہ ملک بنا. پھر اس ملک کے اندر یہ مسائل کیوں ہیں؟ مذہب سے دوری، دین سے دوری، معلومات کا نہ ہونا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج جو یہ پروگرام ہے، مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اس پروگرام کے تحت اس معاشرے کے جو مختلف ہمارے ادارے ہیں یا معاشرے کے ہمارے مختلف ہمارے سلسلے ہیں، اس میں ان لوگوں کو دین کا معلوم ہونا اور اس کے بعد اس دین کی معلومات کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا آغاز کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک میں بہتری آئے گی. اور ہمارے وہ لوگ جو ان چیزوں سے دور ہیں، وہ لوگ بھی اس کے اندر آئیں، دین سے آگاہی حاصل کریں. اور اس حوالے سے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام، جو ایک چھوٹی سی کومپل بنی ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے بزرگوں کی دعائیں اور البرہان کے لیے جو ہماری سپورٹ ہے، خاص طور پہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی. میں پچھلے دنوں، آج سے کوئی 15 دن پہلے، یہاں پر ایک پروگرام تھا جامعہ فریدیہ میں، اس حوالے سے مولانا تقی عثمانی صاحب اسلام آباد تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس پروگرام کے حوالے سے ذکر کیا اور انتہائی خوشی کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا اس کے اوپر سایہ ہونا اس کی کامیابی کی دلیل ہے. اور آج الحمدللہ یہ اس پروگرام کے حوالے سے جو اتنے لوگ جہاں پر جمع ہیں اور مختلف اداروں سے وابستہ لوگ جہاں پر موجود ہیں، یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے. میری دعائیں ہیں جناب محترم سید عدنان کاکا خیل صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. ہماری پوری سپورٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت ہونی چاہیے. ہر ادارے کے لوگ، چاہے فوج سے ہیں، چاہے سول بیوروکریسی سے ہیں، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آنا چاہیے اور یہ اویئرنیس بڑھنی چاہیے. یہی ہماری ترقی کی دلیل ہوگی، یہی پاکستان کا اصل خواب ہے اور یہی خواب پورا ہونا چاہیے. میں آخر میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے. اور میں بے انتہا شکر گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر عمران اشرف صاحب کے، جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور انتہائی جید عالم ہیں، کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.